اور اس نام کی ایک برکت، ان کی محبت کی برکت بتا دوں. آج حالات بڑے نازک ہیں، اور اس حد تک اب یہ نازک دور ہماری دہلیزوں تک آ گئے ہیں. یعنی بس اب دروازہ کھٹکھٹانے کی دیر ہے. اب آگے جو ہوگا وہ اللہ بہتر جانے ہے. لیکن سنگین حالات میں جب ایسے معاملات پیش آ جائیں تو ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں اور ان نفوس قدسیہ کا واسطہ پیش کریں اور ان کی محبتوں کا اظہار کریں. جب بھی حالات بگڑے ہیں، جب کوئی دروازہ نہیں کھلتا، لوگ ہاتھ اٹھاتے اور کسی نہ کسی معزز شخصیت کا نام لیتے، اور اس معزز شخصیت کے صدقے میں اللہ بلائیں دور کر دیتا تھا. اور آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سب جہاں جائیں ادھر میں تو شانتی سے بیٹھا ہوں نا. پوری دنیا میں کسی ایک مومن کے حوالے سے بھی سن لو نا تو فوراً تڑپ جاؤ اور اس کے لیے فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر کے کہو کہ اللہ اسے بچا لے. حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ مومن کی پیٹھ کے پیچھے جو دعا کی جاتی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی. لیکن ہم لوگ یہ کرتے نہیں الا ماشاءاللہ. لیکن جنہوں نے کیا، ان سے محبت کی ایک شخص تھا، غلام تھا، چوری میں پکڑا گیا. اب چوری میں پکڑا گیا تو ظاہر سی بات ہے دور مولا کائنات شروع ہے. پیش کیا گیا، لوگوں نے پیش کیا کہ اس کا ہاتھ جو ہے کاٹنا پڑے گا. کہا کیوں؟ کہا یہ چور ہے. دلائل سارے، گواہ سارے سامنے پیش کر دیے گئے. اس نے اقرار بھی کر لیا. اب سچے لوگ تھے نا تو وہ جلدی جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتے تھے. مولا کائنات سے کہا کہ آپ نے چوری کی. وہ غلام سے پوچھا چوری کی؟ کہا جی. اب آپ کا غلام ہے، لیکن اس غلام کو سزا دینے کے بجائے چاہتے تو چھوڑ بھی سکتے تھے، لیکن آنے والے لوگوں کو ایک درس دینا تھا اور سبق دینا تھا کہ جب بھی ایسے بھی حالات بن جائیں کہ کوئی اپنا بھی زد میں ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی زد میں ہو تو اس سے عدل سے کام لیتے ہوئے، شریعت کی پابندی کرتے ہوئے اسے سزا دو تاکہ لوگ دوسروں کے لیے یہ سزا عبرت بن جائیں. اب جیسے یہ ہاں کیا، آپ نے فوراً حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو. ہاتھ کاٹے اور جیسے الگ ہوئے تھے کلائیوں سے تھیلی میں ڈال کے گلے میں لٹکا دیے گئے، وہ نکل گیا. اور جیسے دروازے سے باہر نکلا، بازار میں حضرت سلمان فارسی اور ایک دوسرے صحابی رسول ملے. انہوں نے کہا کیا ہوا ہاتھوں میں؟ اب وہ سنیے، جو بندہ مطلب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے جا رہا تھا، اس نے کیا کہا؟ آخری رسول، زوج بطول، سید المسلمین والمؤمنین، جانشین شفیع المذنبین، محبوب رب العالمین، تاجدار ولایت، خیبر شکن، ابو الحسن، فاتح خیبر، شیر خدا، مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے ہاتھ کاٹے. ہاتھ کٹوانے کی گواہی کے لیے خود کی زبان سے اتنے لمبے چوڑے القابات لیے اور کہا انہوں نے میرے ہاتھ کاٹے. اب وہ جو سامنے صحابی دو ہیں، حضرت سلمان فارسی بھی ہے اور وہ بھی ہے، تو انہوں نے برجستہ پوچھا، کہا ہاتھ تمہارے کاٹے اور القاب اتنے لمبے چوڑے؟ یعنی جس کے ہاتھ کاٹ دی ہو اس کو تو غصہ ہونا چاہیے نا، یعنی جلال آ جانا چاہیے کہ میرے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا. امام اگر سچ کہتا ہے اور حقیقت میں وہ برکاتی ہی کو کہتا ہے تو مجھے ایکسیپٹ کر کے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، نہ کہ امام کی مخالفت میں باتیں کر کے اسے نکلوانے کی کوشش کرنی چاہیے. خودداری یہی ہے اور دینداری بھی یہی ہے. ہم کسی کے ویرودھ میں تقریر نہیں کرتے، ہمارا تو کام ہی ہے وما علینا الا البلاغ المبین، پہنچا دو. اب کوئی نکال دے تو بھی ٹھیک ہے، رکھ لے تو بھی ٹھیک ہے. روزی دنیا دار نہیں دیتا، رزاق دیتا ہے. اگر وہ چاہے تو جتنی امامت میں نہیں مل سکتی، گھر بیٹھے بیٹھے اللہ اسے زیادہ دے سکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان. ہم تو اس طبیعت کے مالک لوگ ہیں، کسی کو سچ لگے نہ لگے، کیونکہ علی مولا کو مانتے ہیں اور انہوں نے حق کو حق کہا، باطل کو باطل کہا، اور یہ فرق پوری دنیا جانتی ہے. لیکن میں جو عرض کر رہا تھا نا، یہ اتنے لمبے چوڑے القابات، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اتنا عزت کے ساتھ نام لے رہے ہیں. لیکن اس زمانے کے غلام بھی کتنے حسین تھے. برجستہ کہا انہوں نے صرف ہاتھ نہیں کاٹے، تو کہا قیامت جیسی ہولناکیوں سے بچا لیا ہے. کہاں فکر گئی؟ لیکن یہ بڑے لوگ تھے، انہوں نے برجستہ ایک جملہ کہا،
کہا انہوں نے ہاتھ نہیں کاٹے، کہا تو کہا انہوں نے آخرت کی ہولناکی سے بچا لیا. یعنی چوری کی سزا اگر یہاں نہیں دیتے تو قیامت میں پھنستا. اب وہاں کی سزا برداشت کی طاقت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے جو کیا نا، اس لیے عزت کے ساتھ نام لے رہا ہوں. یعنی اپنے سے بڑوں اور معزز لوگوں کا بڑے انداز میں ہی نام لینا چاہیے. آیا تو اپنے حالہ جاتے ہیں اے مولانا، ایسے زور سے بولتے ہیں، صاحب نہیں بولتے. خاکی کپڑا والا اوپر دیکھے صاحب، پہلت صاحب، نام تو آگر تو نو بھائی، پہلت صاحب. کوشش کیجئے والد صاحب ہو، والدہ ہو، استاذ ہو، پیر ہو، اپنے امام ہو، سادات ہو، جتنے بھی معزز لوگ ہیں، اگر بزرگ ہیں یعنی سفید داڑھی والے، عزت کے ساتھ نام لو. اس نے عزت کے ساتھ نام لیا، اور جیسے عزت کے ساتھ نام لیا تو وہ دونوں صحابی تو نکل گئے، وہ بندہ بھی آگے نکل گیا. لیکن وہ دونوں جا رہے تھے مولا کائنات کی بارگاہ میں، حاضر ہو گئے. اور حاضر ہونے کے بعد عرض کیا، کہا حضور ابھی کوئی معاملہ آپ کی بارگاہ میں پیش ہوا تھا؟ تو کہا ہاں. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اس نے اقرار جرم کر لیا، میں نے ہاتھ کاٹ دیے. کہا پھر؟ کہا گھر پہ بھیج دیا. کہا حضور ابھی وہ راستے میں ملا تھا. کہا پھر؟ کہا اس سے جب ہم نے پوچھا نا تو بڑے اچھے اور نرالے انداز میں نام لیا. یعنی آپ کا ادب کیا، احترام کیا، اور اس انداز میں اس نے آپ کا نام لیا. جیسے مولا کائنات نے یہ سنا، اسی وقت ارشاد فرمایا اپنے خادم سے، کہا جاؤ اسے بلا لاؤ. اب وہ فوراً گیا اور سیدھا اس غلام کو لے آیا جس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے. اب یہ ہاتھ جہاں کٹ جاتے ہیں یا ٹوٹ جاتے ہیں، اب وہ جڑتے کہاں ہیں؟ ہاسپٹلوں میں، حکیموں کے پاس، طبیبوں کے پاس. اب مولا علی کے پاس بلایا اور فرمایا کیا کہتا تھا ان لوگوں سے؟ وہ کہہ کے سنا. اس نے وہی بات ریپیٹ کی، مولا علی کی شان. یعنی اچھے نرالے انداز میں نام لیا. مولا علی خوش ہو گئے. کہا وہ ہاتھ کہاں؟ کہا یہ اندر تھیلی میں. خادم سے کہا نکلوائے. اس کے ہاتھ سے کلائی ملائی اور ایسے کپڑا ڈالا اور مولا علی نے لب ہلانا شروع فرمائے. سبحان اللہ. مولا علی کچھ لب ہلاتے ہیں اور اس کے بعد غیب سے آواز آتی ہے، علی اب دم کر دو، کپڑا ہٹا دو، ہاتھ ویسے ہی نظر آئیں گے جیسے پہلے قدرت نے رکھے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ واہ. قدرت کا کمال یہ کہ مولا علی نے پڑھنا بند کیا، دم کیا، رومال ہٹایا نا تو ہاتھ ویسے ہی تھے جیسے پہلے تھے. کیا بات ہے، کیا بات. پتہ یہ چلا ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بھی کوئی نام جڑتا ہے یا کسی کی زبان جوڑتی ہے تو دنیا اسے علی ابن ابی طالب کہتی ہے. سبحان اللہ. فوری طور پر کہا جاب. وہ تو چلا گیا، ہاتھ مل گئے دوبارہ. لیکن ساتھ میں جو دوست احباب بیٹھے تھے انہوں نے کہا حضور. کہا کیا؟ کہا پہلے جرم کر کے آیا، ہاتھ کاٹ ڈالے. کہا ہاں. کہا پھر جوڑ بھی دیے. تو کتنا پیارا اور حسین جواب تھا. ارشاد فرمایا، کہا جو کاٹے نا. کہا ہاں. کہا وہ علی کا عدل ہے. یعنی حضور نے عادل بنایا تھا نا. حضور کا فرمان ہے کہ میری امت میں علی عادل ہے، یعنی منصف ہے. اور اتنے بڑے عادل ہیں کہ زندگی میں جتنے فیصلے کیے، یعنی خود مطلب فیصلے کرتے تھے، اور جتنے فیصلے کیے خود کہتے ہیں مجھے فیصلہ کرنے میں کبھی جھجک محسوس نہیں ہوئی. لوگوں نے پوچھا اس کی وجہ؟ کہا میں نے حضور کا لعاب چکھا ہے. اور ایک جگہ پر یہ فرمایا، کہا میں نے حضور کے نائن پر یعنی یہ بھاؤں پر جو پانی مبارک تھا وہ میں نے پیا ہے، اور جب سے میں نے یہ پیا ہے آپ فرماتے تب سے مجھے فیصلہ کرنے میں جھجک محسوس نہ ہوئی. اور جب پہلی بار قاضی بنا کر بھیج رہے تھے تو کہا میں فیصلے کا علم نہیں جانتا. سینے پہ سے ہاتھ مارا اور دعا کی کہ اللہ علی کو علم عطا فرما فیصلے کا. فرماتے ہیں پھر زندگی بھر ایسے فیصلے فرماتے تھے کہ فاروق اعظم جیسا جلیل القدر صحابی بھی کہتا تھا کہ اللہ مجھے محفوظ رکھے اس مجلس سے جس میں علی ابن ابی طالب نہ ہو. یعنی وہ ہو تو فیصلہ فرماتے تھے. آپ نے فرمایا پہلے جو کاٹا نا. کہا ہاں. کہا وہ عدل ہے. کہا تو پھر جوڑا کیوں؟ تو کہا یہ علی کا فضل ہے. واہ واہ واہ. یعنی یہ فضیلت ہے ان کی یہ شان ہے.